تاریخ میں ایک ایسا روح کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ملتا ہے جو زندگی اور موت کے اصل معنی ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ قصہ ہے شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب کا، جب وہ ایک قبرستان میں رکے اور وہاں کے خاموش رہنے والوں سے ایک ایسا مکالمہ کیا جس کی گونج آج تک دلوں میں سنائی دیتی ہے۔ اور اس پورے مکالمے کی شروعات ہوتی ہے ایک بڑے طاقتور سوال سے، ایک ایسا سوال جو حضرت علی نے قبروں کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور جس نے اس لمحے کی خاموشی کو ایک بہت گہرے مطلب سے بھر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے کہ وہ وہاں رکے اور قبروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ذرا وہ منظر سوچئے، جہاں زندگی اور موت آمنے سامنے کھڑے تھے اور ہر طرف ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ اور پھر اسی خاموشی کو توڑتے ہوئے ان کی آواز گونجی۔ انہوں نے پکارا۔ یہ الفاظ صرف ایک سوال نہیں تھے، بلکہ یہ اس مکالمے کا آغاز تھے جو وہ ان لوگوں سے کرنے والے تھے جو اس دنیا سے جا چکے تھے۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو حضرت علی نے خود ہی دنیا کی خبریں ان تک پہنچانے کا فیصلہ کیا، وہ خبریں جو ان کے پیچھے چھوڑی ہوئی دنیا کے بارے میں تھیں، تاکہ انہیں بتایا جا سکے کہ ان کے جانے کے بعد یہاں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ پہلی خبر تھی دنیاوی مال و اسباب کی۔ انہوں نے بتایا کہ جس دولت کو اکٹھا کرنے میں زندگیاں گزر گئیں وہ اب تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ یہ مادی چیزیں کتنی عارضی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جن گھروں کو بڑے شوق اور ارمانوں سے بنایا گیا تھا، اب ان میں کوئی اور رہ رہا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری یہ دنیاوی رہائش گاہیں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ اور پھر سب سے دردناک خبر کہ جن بچوں کو پیچھے چھوڑا گیا تھا وہ اب یتیم کہلاتے ہیں۔ یہ خبر اس جدائی اور اس غم کو بیان کرتی ہے جو موت اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ دنیا کی یہ خبریں دینے کے بعد انہوں نے اپنا سوال پھر سے دہرایا اور توجہ ایک بار پھر انہی خاموش قبروں کی طرف کر دی کہ اب ان سے ان کے حال کی خبر پوچھی جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کچھ دیر بالکل خاموش کھڑے رہے، جیسے وہ سچ مچ ان کے جواب کا انتظار کر رہے ہوں۔ یہ ایک بہت گہری خاموشی کا لمحہ تھا، ایک ایسا لمحہ جہاں الفاظ نہیں بلکہ صرف احساسات بول رہے تھے۔ اس گہری خاموشی کے بعد حضرت علی اپنے ساتھیوں کی طرف مڑے اور اس جواب کو بیان کیا جو لفظوں میں نہیں بلکہ قبروں کی خاموشی سے ان پر ظاہر ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ان مردوں کو بولنے کا موقع ملتا تو یہ سب مل کر صرف ایک ہی بات کہتے کہ آخرت کے سفر کے لیے بہترین سامان، بہترین زادِ راہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے پرہیزگاری اور اللہ کا وہ خوف جو اس کی محبت اور عظمت سے پیدا ہو۔ یہی وہ اصل کرنسی ہے جو آخرت کے سفر میں کام آتی ہے، کیونکہ دنیا کی دولت، جائیداد، سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ جواب صرف ایک پیغام نہیں تھا، بلکہ ایک گہری حقیقت کا دروازہ تھا۔ اسے بیان کرنے کے بعد حضرت علی پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے قبروں کے اندر چھپی اصل حقیقت کو مزید واضح کیا۔ اس حقیقت پر غور کرتے ہوئے حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آنسو اس گہرے احساس اور ہمدردی کا اظہار تھے جو انہیں قبر میں موجود لوگوں کی حالت پر تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ قبریں بظاہر تو ہمیں مٹی کے ڈھیر نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں ہر قبر دو میں سے ایک حالت میں ہے۔ ایک نیک انسان کے لیے یہ جنت کا باغ ہے اور گناہگار کے لیے جہنم کا ایک گڑھا۔ تو یہ تاریخی واقعہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب انسانوں کے لیے ایک ایسا سبق ہے جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور ہمیں کس چیز کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ مکالمہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ جس دنیاوی دوڑ میں ہم لگے ہیں وہ سب کا سب پیچھے رہ جائے گا۔ ہماری اصل کمائی ہمارے اعمال ہیں اور زندگی کا حقیقی مقصد اس آخری سفر کی تیاری ہے۔ تو آخر میں یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر گہرائی سے غور کرنا بہت ضروری ہے کہ جس حتمی سفر پر ہم سب کو روانہ ہونا ہے، اس کے لیے ہم کیا زادِ راہ تیار کر رہے ہیں۔